اچھا، اس کے اندر جو یہ اگلا جو میرا سوال تھا نا، اس سے متعلق کچھ چیزیں اس کے اندر آپ کے جواب میں آ گئی ہے، لیکن میں پھر بھی یہ چونکہ مجھے وہ لگتا ہے سوال ذرا اہم ہے، تو میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مذہبی تعلیمات اور سائنس کی حقائق کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو تصادم نظر آتا ہے. اس میں سے ایک تو ہم نے ارتقاء کی بات کی، بگ بینگ کی بات کی، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ حیات اور شعور کا ماخذ کیا ہے، اس حوالے سے، اور انسان اور اس کائنات سے متعلق بہت ساری چیزیں جس میں ہمیں اس میں تصادم نظر آتے ہیں نا. تو اس تصادم کو حل کیسے کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے ارتقاء کی بات کی، تو میرا خیال سے تو جناب حضرت ڈارون مرحوم نے بھی اپنے کتاب میں کہیں ارتقاء کو بیان کرتے خدا کا انکار شاید نہیں کیا ہوگا، ایسا ہی ہے. تو پھر اس کا تو ہم یہ کہیں گے کہ لوگوں نے اس نظریے سے خود ہی خدا کے نہ ہونا اور ان سب کو کر لیا، لیکن پھر بھی یہ کچھ چیزیں تو تصادم نظر آتی ہے نا. یعنی چلو آپ نے یہ کہہ دیا کہ ارتقاء کا یعنی آدم کا تصور اس طرح سے قرآن میں نہیں ہے جس طرح سے بائبل میں ہے، ٹھیک ہے، ہم یعنی تورات شریف میں ہے، لیکن حدیثوں میں تو ہے ایسی بہت سی چیزیں. تو ان سب کا پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں، ایک چیز انسان کے علم کی اگر ہم بات کریں تو انسانوں کا علم جو ہے نا وہ کبھی بھی یکساں نہیں رہتا اور ہمیشہ وہ ارتقاء کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہماری جو کلاسیکل جو سائنس تھی وہ بالکل مختلف تھی، فزکس ہماری بالکل مختلف تھی، اور اس وقت جو کوانٹم فزکس ہے وہ بالکل مختلف ہے. تو جب انسان نے مادے کے اوپر تحقیق کی اور اس سے کچھ نتائج اس کے سامنے آئے جس کو اس نے سائنس کا نام دیا، اس وقت جو اب تک ہم جس انداز سے جس منہج سے سائنس کو لے کر چل رہے ہیں اس میں ہمارا جو فوکس اس وقت مادے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، ہمارے جو باطن کی دنیا ہے اس کے اوپر فوکس نہیں ہے. جب میں اپنے خارج کے اندر ایک تجربہ کرتا ہوں اور اس تجربے سے بھی نتیجہ اخذ کرتا ہوں اور اس کو میں ایک سائنٹیفک تھیوری یا اس کو میں ایک سائنسی نظریے کا نام دے دیتا ہوں، سائنس کو میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ وقت باقی ہے کہ وہ اپنے باطن کے اوپر بھی غور و فکر کرے اور اندر کے تجربات کو بھی اسی طریقے سے ثابت کرے جس طریقے سے اس نے خارجی تجربات کو ثابت کیا ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے باطن کی دنیا کے اندر ایک تجربہ کرتے ہیں اور اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور میں اپنی باطن کی دنیا میں ایک تجربہ کرتا ہوں، میں بھی اسی نتیجے پر پہنچتا ہوں، اور 1000 لوگ اس تجربے کو کرتے ہیں اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کوئی فیکٹ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی ایک خاص حقیقت ہے جو آپ میں، میرے اور ہزاروں لوگ کے اندر موجود ہے. تو یہ جو کانٹرڈکشنز والے ایشو آتے ہیں وہ اصل میں اسی وجہ سے آتے ہیں کہ سائنس اور خود سائنسدانوں کا بھی یہ کلیم ہے کہ سائنس ابھی اپنے ابتدائی زمانے میں ہے، اپنے بچپن میں ہے، سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو جب سائنس اس مادیت سے نکل کر تھوڑا سا روحانیت کی طرف آئے گی تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ جو کانٹرڈکشنز ہیں وہ آپس میں ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہاں پر دونوں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں جو ڈومینز ہیں یا دونوں جو طبقے ہیں، اہل مذہب اور سائنسدان، ان دونوں کو اپنے اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. مذہب والوں کو تھوڑا سا اپنی اپروچ کو سائنٹیفک کرنا چاہیے، تھوڑی سی جو مادی علوم ہے، عصری علوم ہے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان کو اس سے اتنا زیادہ تعصب کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اور سائنسدانوں کو بھی اب دیکھیں نا، جب فرائڈ انسان کی نفسیات کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ پہلے ہی یہ طے کر لیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک حیوانی وجود ہے اور اس کے اندر کوئی روحانی حقیقت نہیں ہو سکتی. بالکل. تو کارل جونگ نے اس کے اوپر اختلاف کیا. کارل جونگ نے کہا کہ آپ نے پہلے ہی یہ کیسے طے کر لیا کہ انسان کے اندر کوئی روح نہیں ہے. اب سائنس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ روح کا انکار کر رہی ہے. تو جب آپ یعنی آپ کے اندر اپنے وجود کی سب سے بڑی حقیقت روح کا آپ انکار کر رہے ہیں تو پھر آپ جو بھی تصورات آپ دیں گے تو وہ ایک الگ ہی آپ کو نتیجے تک پہنچائے گی. اس وجہ سے کانٹرڈکشن ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سائنسدانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ جو مذہب کے کلیمز ہیں اس کو بھی کچھ دیکھنا چاہیے، اس کو بھی اپنے دائرے کے اندر لانا چاہیے، کم سے کم اس کے اوپر توجہ تو دیں. آپ صرف اس کے مذہبی ہونے کی بنیاد کے اوپر اس کو رد نہ کر دیں. تو اگر آپ دیکھیں کانشیس اسٹڈیز آج ایک علم کے طور پر موجود ہے، اور کانشیس اسٹڈیز یہ کہتی ہے کہ انسان کے اندر ایک الگ ایسی حقیقت موجود ہے جو انسان کے مادے کے علاوہ حقیقت ہے. اب کیونکہ وہ روح کو نہیں مان رہی تو اس وجہ سے وہ روح کو تسلیم نہیں کر رہی، لیکن کانشیس کو وہ مان رہی ہے. تو بعض اوقات تو ٹرمز کا فرق آ جاتا ہے لیکن حقیقت وہیں پر مل رہی ہوتی ہے. تو تھوڑا قریب آ جائیں دونوں بس.